ایک جسم نظر آیا، ایک میٹر نظر آیا جو چمک رہا تھا، دمک رہا تھا۔ دور سے ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی کانسٹیلیشن ہے، تاروں کا جھرمٹ ہے۔ ایئر کرافٹ قریب پہنچا اور جانے کے بعد کمپیوٹرائزڈ مائکروسکوپ سے، ٹیلیسکوپ سے اس کا نظارہ کیا، اور اس کے بعد کمپیوٹر کیمرے نے اسے محفوظ کر لیا۔ جب فوٹو ڈیولپ ہوئی اس کی تو دیکھا کہ ایک جھل ملاتا ستاروں کا جھرمٹ ہے، اور جس کا شیپ، شکل ایک گلاب جیسی ہے، اور اس کی رنگت سرخی لیے ہوئے ہے، لالی اس میں ہے، بڑا حسین منظر تھا۔ تو یہ کانسٹیلیشن کو فوری تصویر لے کر کے زمین پر اپنے تحقیقاتی سنٹر پر بھیجے کہ ہم نے ایک ایسی چیز دریافت کر لی ہے جہاں آج تک انسانی نظر پہنچی، نہ عقل پہنچی، نہ کیمرہ پہنچا۔ ہم نے اس کی تصویر کو ضبط بھی کر لیا ہے، یہ دیکھو ہم تمہارے پاس بھیج رہے ہیں۔ اپنے اسپیس اسٹیشن سے امریکہ کا ریسرچ سینٹر پر وہ تصویر بھیجی گئی۔ یہ زمانہ تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کمپیوٹر کا زمانہ ہے۔ پہلے ترسیل کے لیے میسج ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے، کنوے کرنے کے لیے بڑا وقت لگ جاتا تھا۔ اب تو بات سیکنڈوں میں، منٹوں میں ہو رہی ہے۔ وہاں سے ترسیل ہوئی، اس کو بھیجا گیا۔ نیچے والوں نے دیکھ کر کے کہا کہ واہ کیا بڑا کارنامہ تم نے کیا، آج تک عقل انسانی نے ایسا جھلملاتا گلاب، سرخ رنگ کا گلاب جو ستاروں کا جھرمٹ ہے، نہ دیکھا نہ سنا۔ یہ پہلی ڈسکوری ہے، یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے کہ آج تک انسانوں کو یہ معلوم نہ تھا کہ آسمان پر ایسا سرخ رنگ کا گلاب بھی موجود ہے جس کی روشنی، جس کی تابناکی اپنے دیکھنے والے کو اپنی دلکشی سے اپنے طرف کھینچ رہی ہو، اٹریکٹ کر رہی ہو۔ بڑی تعریفیں ہوئی، بہت ہنگامے ہوئے، بڑا جشن منایا گیا۔ ایسے میں اسی اسپیس سینٹر کا، ریسرچ سینٹر کا ایک مسلمان جس کا نام ہے ڈاکٹر وسیم، اس کے ایک ملاقاتی عالم دین امریکہ میں رہتے ہیں جو صرف عالم ہی نہیں، حافظ قرآن بھی ہیں۔ جب ان کو یہ میسج دکھایا گیا کہ ہم نے ایک لال رنگ کا جھلملاتا ہوا گلاب، کانسٹیلیشن، ستاروں کے جھرمٹ کو دریافت کر لیا ہے، یہ دیکھو ہماری تحقیق ہے، تو اس پر ان صاحب نے کہا کہ میاں جس دریافت پر تم ناز کر رہے ہو، جس دریافت پر تم اکڑ رہے ہو، جس دریافت پر تمہارا غرہ ہے کہ ملینز آف ڈالرز جس اسپیس اسٹیشن پر روز خرچ کیے جاتے ہیں، اس اسپیس اسٹیشن نے یہ بڑا کارنامہ کر دیا۔ سنو، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اب سے 1400 سال پہلے قرآن نے اس سے بیان کر دیا ہے۔ پوچھا دلیل کیا ہے؟ کہا سورہ رحمان پڑھ، 37ویں 38ویں آیت پڑھ، وَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جب آسمان کھلے تو ایک سرخ رنگ کا جھلملاتا گلاب دکھائی پڑے، اس کے بعد بھی خدا کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ تو وہ ہے جو انسان اپنی آنکھ کے نور سے باہر کے نور کی مدد سے دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ ہے جسے انسان اپنے آنکھ کے نور سے باہر کے نور کی مدد سے دیکھ رہا ہے۔ ذرا سا سوچو اللہ کے نور نے کیا کچھ نہیں دیکھا ہوگا۔ بہت فاسٹ ایئر کرافٹ ہے ان کے، بڑا ناز ہے ان کو، بڑا فخر ہے ان کو۔ ہماری ایجادات، ہمارے انوینشنز، ہمارا ایولیوشن، ہماری ارتقاء کی منازل ایک چیلنج ہے۔ خدا کی قسم تمہارے اس ہر چیلنج کا جواب قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ تمہارے ہر چیلنج کا جواب قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ اب سوچیں آپ کہ سرکار مدینہ چلے، مکے سے چلے، مسجد اقصی، پھر
فضاؤں سے پرے، خلا سے پرے، اور اوپر اور اوپر. یہ میٹیورائٹس، شہاب ثاقب جسے آپ کہتے، اچانک بیٹھے بیٹھے، خصوصاً گرما کی راتوں میں بہت ہوتا ہے، ایک جلتا ہوا سیارہ دور سے کہیں سے آ کے گرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ان کے پاس بڑی بڑی تعویلات ہیں اس کی. یہ سائنس زدہ ہے نا، سائنس کا آسیب ان پہ سوار ہے، سائنس کا بھوت ان پر سوار ہے. تو یہ سائنس کے دماغ سے سوچتے ہیں، سائنس کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، اور سائنس کے دل سے مانتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے ان چیزوں کو کسی نے دریافت نہیں کیا. نادانوں کو معلوم نہیں کہ قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے. فَإِذَا خَطِفَ الْقَطْفَةُ فَأَتْبَعُهَا شِهَابٌ ثَاقِبٌ. شیاطین ادھر کی کچھ خبریں اچکنا چاہتے، لینا چاہتے. جب ادھر کی طرف عروج کرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے فرشتے ستارے توڑ کر کے انہیں مارتے. اسی کا نام میٹیورائٹس ہے. اب پوچھا کہ بھئی وہ اوپر سے نیچے آتے ہوئے کدھر چلا گیا، ایسا ادھر گرتا ہوا دکھا. کہاں؟ وہ فرکشن کی وجہ سے، ڈیو ٹو دا چینج آف ریئرر ٹو ڈینسر اینڈ ڈینسر ٹو ریئرر میڈیا، ڈیو ٹو دا ایکسٹریم فرکشن، دا میٹریلسٹک باڈی ہیز برنڈ اینڈ ابولشڈ اینڈ ڈسٹریکٹڈ اینڈ ڈسٹرائڈ. کیا ہو گیا؟ ارے وہ بلندی سے پستی کی طرف آ رہا تھا نا، تو ہر جگہ کا درجہ حرارت الگ الگ ہے، اور ریئرر سے ڈینسر اور ڈینسر سے ریئرر میڈیا جو ہوتا ہے، ریئرر ڈینسر میڈیا آپ سمجھیں. آپ کبھی ایک شیشے کے گلاس لے لیں. ہمارے پاس پانی پینے کے لیے جو گلاس استعمال ہوتی ہے ہم اس کو گلاس ہی کہتے ہیں، حالانکہ انگریزی میں گلاس لفظ کانچ کے شیشے کے لیے استعمال ہوتا ہے. شیشے کی گلاس لے لیں، پلاسٹک کی گلاس کو بھی ہم لوگ گلاس کہتے ہیں کیونکہ کوئی متبادل لفظ ہے نہیں ہمارے پاس. پہلے آپ خورا کہا جاتا تھا، اب گلاس. چلیے سب لوگ سمجھتے ہیں گلاس، شیشے کی، کانچ کی گلاس لے لیجئے، پانی بھر لیجئے. ایک سکہ روپے کا اٹھانے کا، اب اٹھانے تو دیکھنے کو کہاں مل رہے، عجوبہ ہو گیا ہے، اینٹکس میں شمار ہوگا تھوڑے دن کے بعد اٹھانے کا. ابھی سکے کا چلن ہے، 1 روپے کا سکہ آپ اس میں چھوڑ دیں، اس گلاس کو اٹھا کر کے نیچے پیدے سے اس کو دیکھیں، الگ دکھے گی. اوپر سے دیکھیں الگ دکھے گی، اس جانب سے دیکھیں الگ دکھے گی، اس جانب سے دیکھیں الگ دکھے گی. کبھی دبیز موٹی دکھے گی، کبھی پتلی دکھے گی، کبھی ٹیڑھی دکھے گی، کبھی اس طرف ہٹی ہوئی دکھے گی، کبھی اس طرف ہٹی ہوئی دکھے گی، حالانکہ وہ اپنی جگہ پر ہے اور ویسی ہے جیسے آپ نے چھوڑا تھا. یہ فرق ہے روشنی، نظر، سائٹ، آنکھ کی روشنی جسے آپ نظر کہتے. جب یہ مختلف میڈیا سے گزرتی ہے تو پہلا میڈیا ہمارے اور پانی کے گلاس کے درمیان جو ہے وہ ہے ایئر، ہوا. ہوا ایک میڈیم ہے، اس سے ہو کر کے نظر پانی میں پہنچتی ہے. واٹر دوسرا میڈیم ہے. اب تیسرا میڈیم جب آپ باہر سے دیکھ رہے ہیں تو شیشہ ہے. ان تینوں کی وجہ سے جو چیز آپ نے باہر دیکھی تھی الگ تھی، خالی گلاس میں رکھی تو الگ، پانی والی گلاس میں چھوڑا تو الگ. اپنی ایک انگلی ڈبو دیجئے پانی کے گلاس میں، پھر اس کو باہر سے دیکھیے. کبھی اتنی موٹی نظر آتی ہے، کبھی اتنی لمبی نظر آتی ہے، کبھی اتنی پتلی نظر آتی ہے. فرق، یہ فرق سارے کا سارا میڈیا کی وجہ سے. تو اب سائنسدانوں نے کہا کہ جب میٹیورائٹس اوپر سے نیچے آتے ہیں شہاب ثاقب، تو یہ فرکشن آف میڈیا، یہ کئی میڈیا سے ہوتے ہوئے آتے ہیں، تو جو رگڑ ہوتی ہے اس رگڑ کی وجہ سے یہ جلنے لگتے اور ایسا جلتے ہیں کہ دے گیٹ ٹرن